میرے دوستوں، آج کی ایک اور روشن صبح میں آئیے خدا کے کلام کے ذریعے سے اپنے ایک اور دن کا آغاز کریں۔ اپنے سامنے رکھیں پطرس کا پہلا عام خط، اس کا 3 باب اور اس کی پہلی 6 آیات۔ آج صبح کے لیے ہمارا مضمون ہوگا لیونگ ود ڈیفیکلٹ ہسبینڈ۔ آئیڈیل پارٹنر، لائل پارٹنر، آنےسٹ پارٹنر اور پھر ایزی پارٹنر جو ہے ہر عورت کا خواب ہے۔ مگر یاد تو کریں کہ نکاح کے موقع پر آپ نے کیا عہد کیا تھا، کیا وعدہ کیا تھا۔ میں ساتھ دوں گی، آسان وقتوں میں بھی، مشکل وقتوں میں بھی، اچھے وقت میں بھی اور پھر برے وقت میں بھی، بیماری اور کمزوری کی حالت میں بھی میں ساتھ ہی رہوں گی۔ اچھا، اگر شوہر ذرا مشکل ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کیا کر رہی ہیں، اسے کیسے فیس کرتی ہیں اور کس طرح سے ہینڈل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ بطور مسیحی بیوی کے آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ درست بیہیو کے ساتھ اسے خداوند میں جیتنے کی کوشش کریں۔ ممکن ہے کہ کچھ ٹائم لگے لیکن بالآخر آپ کامیاب ہوں گی۔ اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کریں۔ آپ کے رویے میں خلوص، پیار، صفائی اور سنجیدگی ہونی چاہیے۔ شکایات سے مہربانی سے بچیں۔ یہ احساس کبھی نہ دلائیں کہ آپ کچھ نہیں کرتے، آپ فلاں کے جیسے نہیں ہیں، آپ فلاں کے جیسے نہیں بن سکتے، آپ ان کے جیسے کبھی نہیں ہو سکتے۔ یاد رہے کہ یہ باتیں کسی بھی مرد کو ہرٹ کرتی ہیں۔ خاموش نہیں اور بہت زیادہ دعا کریں، دعا کریں۔ اسکیمیں لڑانے کی کوشش نہ کریں، کسی کے کہنے پر کچھ نہ کریں۔ خود کو خدا کے حوالے کر دیں، وہ آپ کے حالات کو جانتا ہے اور وہ چیزوں کو نیا بنا دینے کی قدرت اور صلاحیت رکھتا ہے۔ ہو سکے تو آج کے دن میں سارا کے رویے پر غور کیجیے گا۔ وہ کس طرح اپنے شوہر کے تابع رہی، شوہر کی عزت کرتی رہی، احترام کرتی رہی اور پھر بائبل کی دنیا میں ایک بلند مقام لے گئی۔ آپ بھی اس مقام کو پا سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ تحمل کے ساتھ، برداشت کے ساتھ، دعا کے ساتھ آگے بڑھیں۔ اگر شوہر مشکل ہے تو وہ یقینی طور پر آسان ہوگا، اگر وہ سخت ہے وہ یقینی طور پر نرم ہوگا۔ آپ کی دعا کے ساتھ، آپ کی ریاضت کے ساتھ، آپ کی کوشش کے ساتھ۔ سو مہربانی سے چپو چلانا بند نہ کریں، ٹرائی کرتی رہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ کا شوہر ایسا ہے جو سننے اور ماننے میں نہیں آتا تو وہ آپ کے اچھے بیہیو کی وجہ سے، اچھے کردار کی وجہ سے، برداشت کی وجہ سے، آپ کے خلوص اور پیار کی وجہ سے نہ صرف آپ کی طرف بلکہ آپ کے خداوند کی طرف بھی کھینچا چلا آئے گا۔ ممکن ہے کہ کچھ دیر لگے لیکن یاد رکھیں خدا کے گھر میں اندھیر نہیں۔ سو میں آج کی صبح میں بہو بیٹیوں سے کہوں گا کہ مہربانی سے اپنی امید کو زندہ رکھیں، اسے مرنے نہ دیں، یسوع کے نام میں آمین۔